جمعہ کے دن جیسے دو فرض ضروری ہے ویسے ہی خطبہ بھی ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد میں جا کے پہنچتے ہیں, او یار تجھے ٹائم کیوں نہیں ملا, کہتا ہے ٹائم نہیں ملا. او بے وقوف تجھے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ ارے وقت سے کہہ دے مجھے نماز پڑھنا ہے, نماز سے نہ کہہ کے مجھے کام کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ وقت پکار کے بولا وہ وقت ہے کہ جس کی تو نے قدر نہ کی تھی. وہ وقت بھی آئے گا کہ تیری نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ تیری نماز کی اجازت دے دی جائے گی. وہ وقت بھی آئے گا ایک سفید کپڑے کی نماز بچھا دی جائے گی. وہ وقت بھی آئے گا کہ سب تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے. او میرے آنے والے جلسے میں اپنے دل کو ایسا نرم کر لے. تیرا دل کتنا سخت ہے کہ تو جمعہ کے دن جا کر کے جو ٹوپی گھر میں رکھتا ہے تو اگلے جمعہ کو تجھے مسجد یاد آتی ہے. وہ بھی جمعہ میں پہنچتا ہے تو خطبہ نکال کے ہائے تیرا دل کتنا سخت ہو گیا رے. ارے اپنے دل کا تو علاج کر لے. تو سوچتا ہے کہ باڈی بنانے کا نسخہ کہاں ملے گا, ویٹ لیس کرنے کا مجھے نسخہ کہاں ملے گا, مجھے اپنا چہرہ خوبصورت کرنے کا میک اپ کہاں ملے گا. او پگلا گیا ہے رے تو. ارے باڈی کا وزن کم کر لے تب بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے, زیادہ کر لے تب بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے. ارے کہاں تیرا جسم, کہاں تیرا ذہن سو گیا ہے. ارے تو نے نمازوں کو کہاں چھوڑا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر نمازیں پڑھ کے قبر میں جائے گا قبر کا کیڑا تیرے بدن کے قریب آئے گا. یہی نماز آ کے بولے گی او قبر کے کیڑے اس کے قریب نہیں آنا, یہ نمازوں سے اپنے سینے کو اجالا دے کے آیا ہے. نعرہ تکبیر, زور سے بولو یار, نعرہ زور سے بولو. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں اگر تمہاری باڈی میں کوئی کمی آ جائے تو تم دیہی تک علاج کراتے ہو. رب کعبہ کی قسم دل کا علاج کراؤ, دل کا علاج کراؤ. علماء کی بارگاہوں میں جاؤ, دل کا علاج کراؤ. اور میرے سنی بھائیو استغفار کرو, دل کا علاج کراؤ. یار اس دل میں درد پیدا کیوں نہیں ہوتا یار؟ ہونا تو یہ چاہیے تیری نماز چھوٹے تجھے نیند نہ آنا چاہیے. بے شک ایک بزرگ کی آنکھ کا آپریشن ہوا نا, ڈاکٹر نے کہا نماز اس لیے کہ سجدہ کرو گے نا تو آنکھ کا آپریشن ہوا ہے, دوبارہ آنکھ کا آپریشن. جب سجدہ کرتا آدمی نا تو نیچے جاتا ہے, آنکھ کو سو کتنی بار آپریشن ہوتا ڈاکٹر منع کر دیتا کہ ابھی آنکھ بنی ہے, ایک ہفتے تک 10 دن تک ابھی سجدہ ہے. نماز حکم ہے کہ اگر کسی حالت میں آپ نماز نہ کر سکو تو حکم ہے کہ پھر آپ کو شکل سے نماز چھوڑنے کا حکم. کھڑے نہ ہو سکو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہ پڑھ سکو ہاتھ کے اشارے سے پڑھو. نماز کو چھوڑنے کا حکم ہے. بے شک یہاں لیکن نماز صحیح وہی ہے جو اس کی صحیح طریقے سے پڑھی جائے. تو مجبوری نہ بولو, مجبوری والی ہے تو نہیں, تو مجبوری نہ.
بزرگ دوا پہ دوا کھانا نہیں کھاتا، بیٹیاں پریشان ہیں، بہویں پریشان ہیں، دنیا سے کھانا بنا کھانے کے تو اگر دوا بھی کھاؤ تو نقصان۔ آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر بھی کہتا کچھ کھا کے کھانا، یہ زیادہ انرجی کی ٹیبلیٹ ہے۔ او میرے آنے والے مسلمان بھائی کان کھول کے سن، کہنے لگا سن، بھوک تو لگتی ہے مگر پھر اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہنے لگا جس رب کا میں صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا، اس رب کا رزق کس منہ سے کھاؤ؟ جس رب کا میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس رب کا رزق میں کس منہ سے کھاؤ؟ شرم آتی ہے۔ یہاں پہ شرم نہیں، خود ملے موبائلوں میں گانے کے رقاصوں کو تبدیل نہیں ہوا بازاروں میں کسی کی بیٹیاں گزارنے وہ تو دیکھ لیا آنکھوں بندہ گزارنا کہتے ان سے کم ہے تو یہاں کے بھی کو تم بھی کو دیکھ لو۔ جو گناہ انہوں نے کیا ہے بے پردہ بازاروں میں نکل کے، جو فتویٰ ان پہ لگے گا وہ تجھ پر لگے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے پورے لیے بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ تیری نگاہیں تیری نگاہیں موبائل میں کیوں نکالتی ہیں ان دنوں کو کہ جو ہاتھ پر ہے نا جسم سے مشکل ہوتی ہیں؟ کیوں تیری نگاہیں بازار میں کسی کی بیٹی کی پردہ ڈھونڈتی ہے تو اسے دیکھتی ہے؟ یار تو بھی تو توجہ کر، تیری خیرت کہاں مر گئی ہے؟ اور کان کھول کے سن لے، اگر تو آج اپنی نگاہیں کہیں غلط اٹھائے گا تو تو اپنے دل سے فیصلہ کر کے اس کا بدلہ تیرے گھر سے نہ دیا جائے گا۔ برے کام کو دیکھ کر کے دل میں غصہ نہیں پیدا ہوتا، برے کام کو حرام کام کے لیے دل آپ کا بھاگتا ہے، سمجھ لو دل بیمار ہے۔ دل بیمار ہے، اور جس کا دل بیمار ہے کتنا بھی امیر ہو، چہرہ کتنا بھی اچھا ہو، خدا کی قسم وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بے شک تیرا دل تو ایسا بیمار ہے کہ نیکی کی انتہی بن گئی، اگر دل روشن ہو جائے نا، یہ دل روشن اندھا ہے، اگر روشن ہو جائے نا، آنکھیں بند کر لینا، خدا کی قسم 7 سالوں کے اندر کر دیکھ لے گا۔ زور سے بول دو، سبحان اللہ۔ دل روشن، دل روشن، پیران پیر دستگیر غوث اعظم کون روشن ضمیر بھی ہے۔ بے شک بتاتا ہے کہ میرے غلام کا حال کیا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر بیٹا حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، اب نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث نے فرمایا تجھے روکا کس نے ہے؟ کرنا نہیں کیا؟ کہنے لگا حضور توبہ کر کے مرید بنا دو۔ مرید بن گیا۔ سرکار غوث پاک نے مرید بنا کے فرمایا اگر میرا مرید بنا ہے تو میرے مرید کے لیے شرط ہے کہ نمازیں پڑھنا ہوں گی، مرید کے لیے شرط ہے حرام کام چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے چغلی چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے تجھے زنا چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے کہ اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لینا، مگر حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہوگا۔ دل اگر تم جب تک کہ حلال کے لقمے نہیں کھاؤ گے نا، دل روشن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ دل روشن نہیں ہے نا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ جب تک دل روشن نہیں ہے نا، قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ جب تک دل روشن نہیں ہے
رب کعبہ کی قسم اچھی چیز میں تجھے مزہ ہی نہیں آ سکتا. دل روشن ہونا ضروری ہے. روشن کیسے ہوگا؟ یہ قرآن سے ہوگا، نماز سے ہوگا. پھر وہی ہمارے پاس نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ نمازوں کی قسمت نہیں آئی. اور اگر کچھ نمازیں پڑھی بھی ہیں نا تھوڑی بہت، تو اگر کسی کا 1 روپیہ بھی تم نے مار لیا تھا نا تو میدان محشر میں روپے کے بدلے کئی سو نمازیں لے لی جائیں. کئی سو. کسی کے نامہ اعمال میں تو کئی سو نمازیں ہوں گی، کسی کے نامہ اعمال میں کئی سو نمازیں ہوں گی بھی نہیں، روپے کے بدلے لے لی جائیں گی. دل روشن کرو. بس آج چھوٹی سی تقریر میں آپ کو دل روشن کرنے کے نسخے دے کر کے جا رہا ہوں. او لوگوں، اچھے لوگوں سے قربت کرو، دل روشن ہوگا. علماء سے قربت کرو، دل روشن ہوگا. نمازیوں کے قریب رہو، دل روشن ہوگا. قرآن پڑھنے والوں کے قریب رہو، دل روشن ہوگا. مدرسوں سے قریب رہو، دل روشن ہوگا. مسجدوں سے قریب رہو، دل روشن ہوگا. اللہ والوں کی بارگاہ سے قریب رہو، دل روشن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں سے قریب ہو کے دل روشن ہوتا ہے. اللہ والے کچھ اور نہیں کرتے، ان کا کام یہی ہے دل روشن کرتے ہیں. ظاہری طور پر اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پیسے نہ ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، وہ مال اور پیسے دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تیرا دل روشن کرنے بیٹھے ہیں. اور ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. اللہ والے دل روشن کرنے بیٹھے. اگر دل گندا ہے، اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس نے نگاہ کرم کر دی تو دل روشن کر کے چھوڑے گا. بے شک. دل روشن ہو گیا. دل روشن نہیں ہو، جس دن دل روشن ہو گیا نا والدین کو تکلیف نہیں دے سکتا. دل روشن ہو گیا نا نماز نہیں چھوڑ سکتا. دل روشن ہو گیا نا حرام نہیں کھا سکتا. دل روشن ہو گیا نا جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ زور سے بولیے، جھوٹ نہیں. او بھائی مجھے میرے حق میں کچھ کرنا تو کر، لیکن تیرے خاطر جھوٹ نہیں بولوں گا. دل گندا ہے نا تو فری میں جھوٹ بولو. 1 روپے کے 1 بیڑی کے چکر میں، 1 سگریٹ کے ڈزن کے چکر میں جھوٹ بولو. دل روشن نہیں ہے. میں تجھے تاریخ کا وہ پنہ پڑھ کے بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی نا. دل روشن. آج دل روشن نہیں. دل روشن. سنیے سنیے، دل روشن دیکھیے. امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام. امام مالک نام سنا نا؟ شریعت کے 4 امام ہیں، ان میں ایک ہے امام مالک. بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، اور بہت بڑے دل روشن بھی ہیں. ایک عورت آئی دروازے پہ اور اندر خبر بھیجا بھیجی امام مالک سے کہو اگر وقت ہو تمہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک جب لوگوں سے کہا تو چادر تان دی گئی. تو چادر کے اس بات اس خاتون کو بلا لیا گیا. یاد رکھنا دل روشن والے ہیں، دل روشن ہے نا. آج تو کچھ جاہل پیر بھی ایسے ہیں کہ جوان عورتیں ان کے پیر بنا رہی ہیں. نہ اس پیر کا دل روشن ہے نہ اس مرید کا دل روشن ہے. دونوں گڈھے میں پڑے ہیں. ہم مرنے کے بعد دونوں جہنم کے گڈھے میں جائیں گے. کسی نے پوچھا کہ کیا مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ میں کیا جواب دیا؟ بولے پڑھانے والا بایزید بستامی، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس کتاب کو پڑھایا جائے وہ قرآن ہو، اور جس جگہ پڑھایا جائے وہ کعبہ ہو. پھر بھی بے پردہ عورت کو مرد نہیں پڑھا سکتا. یہ پردہ لگا دیا گیا، عورت پردے میں آ کے بیٹھ گئی. امام مالک نے کہا اپنا مسئلہ بیان کر. اپنا مسئلہ زور سے، ذرا زور سے بولیے. آگے سے لے کے پیچھے تک میرا اس پڑھنے کو اچھی سن لینا انشاءاللہ دل روشن. اور سن لو ایک بات اور گارنٹی کے ساتھ کہتے جا رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلموں سے فتویٰ لے لینا، گارنٹی ہے. 1 ٹائم کی نہیں، 9 ٹائم کی نماز پڑھو آپ. یعنی 5 ٹائم کی فرض اور 4 ٹائم والی تہجد، قبیل اشراق تہجد بھی. 100 حج کرنا، 100 قرآن ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے نا، اللہ کی قسم دل
ذرا میرے جملے کڑوے تو ہیں مگر سن لینا. اگر حرام کا لقمہ کھایا ہے سو حج کر لینا, روز کا قرآن ختم کرنا, 9 ٹائم کی نماز پڑھنا, کچھ قبول نہیں ہوگا, دل روشن نہیں ہوگا, دل روشن نہیں ہوگا. اور جب دل روشن نہیں ہوگا تو دل سخت رہے گا, دل سخت رہے گا تو وہی پتھر رہے گا, تیرے دل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. توجہ کرنا, جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کرنا, جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کر لینا. اگر کسی کے پیڑ تیرے پڑوس میں ہے اور اس پیڑ پہ آم لگتے ہیں, کھجور لگتے ہیں, جامن لگتا ہے, بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پڑوس میں بھی ان کی شاخیں آ جاتی ہیں. اگر اس درخت سے کھجور, آم, جامن گر جائے نا, اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے. اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے. حال سن لیجئے, اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے. کسی کے یہاں شادی میں جا رہا ہے, توجہ کرنا, توجہ کرنا, کسی کے یہاں شادی میں جا رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ کھائے اور ساتھ میں ایک لقمہ بھی دے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے شادی میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پھر ادھر سے تھوڑا سا اپنے گھر کے لیے لے کے بھی آتے ہیں. کبھی کبھی تو منع کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی نہیں بھی منع کرتا ہے, پلیٹ میں لے آئے اور کبھی کبھی تو تھیلی میں بھر کے لے آئے. او میرے بھائی جائز نہیں ہے. بہتر تھا کہ تیرے بچے فاقے سے بیٹھے رہتے, تیرے گھر کی تیری بیوی فاقے سے رہتی, مگر رب کعبہ کی قسم یہ جو بغیر اجازت تو کھانے میں سے کھانا لایا ہے یہ لقمہ حرام کا ہے. اگر یہ لقمہ کھا لیا تو دل روشن نہیں ہوگا. چراغ جلنے کے لیے ہے. اور میرے نوجوان ٹوپی والے دیکھو, اچھا یہ نہیں لگتا, میں آپ سمجھ رہے ہوں, بہت جلدی آپ سے مجھ سکتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, یقین ہے آپ دیکھتے رہ جاؤ گے, میں آپ سے میں بول رہا ہوں سن لیجیے, میں بہت لمبا, بہت زیادہ لمبا نہیں بول رہا ہوں. چراغ جلنے کے لیے مانتا ہوں, اس میں جلنے کے لیے مانتا ہوں, چراغ پانی اگر ڈال دیا تو نہیں جلتا. کہو گے مولانا چراغ ہے جلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پانی نہیں, تو نے پانی ڈالا ہے اس لیے نہیں جلے گا. ارے سن, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, پھر بھی تیرا دل سخت ہے, کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا ہے, اس لیے دل روشن نہیں ہے. سبحان اللہ. تیری کیا اوقات, تیرا رب حج کا قبول کرتا نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. رات میں صحابی بھی ہیں میرے میں, وہ خلیفہ بھی ہیں میرے میں, کئی ہوتے ہیں. میرے امانتدار کو بلایا میرے مدینے, بڑے سچے کو بلایا جس کے پاس کئی ڈگریاں تھیں, بھائی کی ڈگری, داماد کی ڈگری, شیر خدا کی ڈگری, حیدر کرار کی ڈگری, مشکل کشا کی ڈگری, اور بھی بہت ڈگریاں. یہ لوگ نبی کو تلواریں لے کے آج مارنے آئے تھے,
دشمن ضرور تھے نبی کے، مگر ان کو پتا ضرور تھا کہ محمد ہی مکہ میں وہ شخص ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. گالی بھی بکتے تھے، امانت بھی انہیں کو رکھتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، امانت بھی نبی پر رکھتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم مخالفت ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر امانت رہے گی تو عبداللہ کے بیٹے کے پاس رہے گی. بے شک. مسجد کی گلک کا حساب تمہارے پاس ہے نا، 2000 گلک کا پیسہ آیا نا، آپ نے وہ پیسہ اٹھا کے 2000 دے دیا مسجد کے جائز میں. جو پیسہ آیا تھا نا وہی پیسہ نہیں. یہ ہے امانت. جو تجھے امانت دی گئی تھی نا وہ گانٹھ لگا کے وہی گانٹھ ہونا چاہیے. یہ ہے امانت. یہ امانت نہیں ہے میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے یہ رکھ لو امانت کے طور پہ، آپ نے وہ 10,000 اٹھا لیے، میں نے مانگے دوسرے 10,000 دے دیا. امانت نہیں. امانت مکہ والوں کی تلواریں لے کے آئے. مکہ والے دشمنوں کی تلواریں تھی، وہ امانت دیتی تھی دوست کی. دشمنوں کی تھی نا، وہ دشمن کی تھی وہ دوست کی. دشمن کی تھی نا، اور دشمن کی ایسی کہ مدد کرنے آ گئی. یہ دشمن ہے یہ الگ بات ہے، یہ میرا مدد کرنے آئے یہ الگ بات ہے، مگر امانت ہوتی ہے. علی میں تو جا رہا ہوں لیکن فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا. ہائے ہائے یہ تیرے نبی نے تجھے سبق دیا ہے. اگر آج تیرا قرضہ کسی کے اوپر، تیرے اوپر کسی کا قرضہ ہو، وہ تجھ سے مانگ لے، تو غصے میں آ جاتا ہے، تیرا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو کہتا اب تو دے دیتا، مگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی اب نہیں دے سکتا. بولتے نہیں بولتے یار نبی کو تو مدد کرنے آئے تھے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کو کہتے علی کسی کا نصیب کا دینا. علی یہ سب میرے قاتل بن کے آئے ہیں، سب میرے خون کے پیاسے آئے ہیں، ان ظالموں کی امانتیں میرے پاس ہیں. علی کسی کو سکھا نہیں دینا ہے، اس لیے کہ دشمن ہے. یار دشمنی الگ ہے، امانت الگ ہے. بے شک میرے نبی نے بتا دیا ہجرت کی رات دشمنی بھی اگر ہو جائے اور اگر کسی کی امانت ہے تو دشمنی میں معاف نہیں ہے، امانت واپس کرنا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے نبی دشمنوں کی امانت واپس کرا رہے ہیں. علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا. یا رسول اللہ یہ امانت علی کے حوالے کیوں کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا گلفام علی ہی تو ہے جو میری نظر میں اتنا سچا ہے کہ امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. بے شک علی کو امانت سیکھی. آج ہمارے حالات یہ ہیں لوگوں، اگر کسی نے 2 دن کے لیے قرضہ ادھار دے دیا نا تو اس سے کوئی سمے تو ہم کپا دل میں ہم سے بڑا ایسے سے پکا رہے کچھ کہتا ہے اس کو موٹی موٹی آنکھیں نکال کے کر لے گا. اگر کسی کا کوئی میرے اوپر ہو تو لے لے. ایک شخص کھڑا ہوا ہو محمد میرا سارے مجمع میں جب ٹوک دیا میرے نبی کو ٹوکا ذرا غور کرے. عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اتنے لوگوں میں میرے نبی کو تیرے ٹوکنے کی اوقات کیسے ہوئی؟ نبی جلال میں آ گئے. مجھ سے کہا ہوتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ ہمیں تو کوئی ٹوک دے. 4 لوگوں نے ٹوکا تو بھائی تو پہلے یہ کہتا بھائی 4 کے ٹوکنے کی ضرورت کہاں ہے؟ اور ابھی تو 4 میں ٹوک رہا. میں ٹنکے کی ٹوک میں کہہ رہا ہوں کان
کھول کے سن لے نرولی کے مسلمان، آج تو تجھے چار میں برا لگتا ہے، آج تجھے چار میں مرچی لگ جاتی ہے، آج چار میں تیرا دل گرم ہو جاتا ہے، آج اس کے پر چڑھ دوڑتا، مر گیا قرضہ نہ دے کے گیا، قبر سے اٹھے گا میدان محشر ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 4 لاکھ نہیں ہوگا، 4 کروڑ نہیں ہوگا، اولین و آخرین آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے رب کی موجودگی میں تیرا دامن پکڑ کے کہے گا ہو میرا قرضہ لینے والے ذرا میرا قرضہ تو دے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ پھر ذرا دکھانا غصہ کر کے تم ایمان ہے کر پوچھ کیا اولین و آخرین جو اور سب کے سامنے تیرا دامن پکڑے گا، اور رب کعبہ کی قسم جب دنیا میں کسی معافی مانگ لے نا تو شاید معافی کر دے، شاید کوئی کر دے، کتنے ہوتے شاید کوئی کر دے معاف، لیکن آخرت میں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ تیرا سگا بھائی بھی ہوگا نا کھڑا ہوگا، مجھے معاف نہیں کرنا اور مجھے نیک نہیں کرنا۔ اگر کسی کے 3 آنے بھی تو نے مارے ہوں گے نا تو 3 آنے کے بدلے اللہ 700 نماز بجماعت اس کو دے دے گا۔ تیری جھولی میں اتنی نماز یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی امان کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو کرتے گا۔ حرام کا لقمہ تو تیرے بچے نہیں کھا رہے، بچوں کو حرام کا لقمہ رشوت کا ٹکڑا کھلاتا، رشوت لا کے دلالیاں مار کے بچوں کو کھلاتا، اور یہ امید رکھ کے بیٹھتا کہ میرے بچے میری خدمت کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم اگر دلالیاں مار کے رشوتیں لے کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، تجھے کبھی گالی بکیں گے، کبھی ٹھوکر ماریں گے، اس لیے کہ دل ان کا سخت ہے، تو نے حرام کا لقمہ کھلایا ہے۔ بڑے بڑے آفیسروں کے بچے جب یہ ریٹائرمنٹ لیتا نا ایک طرف کونے میں پڑا ہوتا ہے اس کی اولاد کو پوچھنے کے لیے بھی تیار، بڑے بڑے آفیسروں کے بچے، اس لیے کہ انہوں نے حرام علیہ سے ان کو پالا تھا، رشوت لے لے کے پالا تھا، دلالیاں مار مار کے پالا تھا۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ او لوگو، امام مالک کی بارگاہ میں پردے کے اندر بیٹھ کے خاتون کہہ رہی ہے حضور ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ مسئلہ، تم نے تو مسئلہ معلوم کرنے کا نہیں ٹائم ہے، آج تو بڑا آسان ہے، آپ کو معلوم نہیں کسی عالم سے پوچھ لو، مگر تمہیں ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے حضور مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام مالک نے فرمایا پوچھ۔ کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا۔ کہنے لگے حضور مجھے رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلایا۔ کیا کرتے ہیں؟ چرخہ جانتے ہیں؟ مجھے سوچتا پہلے زمانے میں بزنس عورتوں کا یہی تھا، آج تو کڑھائی زری سب کام چل رہے ہیں، لیکن پہلے زیادہ تر یہی کام تھا، بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی چرخہ چلاتی تھی۔ کہنے لگی حضور چھت پہ کیوں چلاتی ہے؟ چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک میرے جملے سننا، آج میرے جملے سننا۔ آج تو اتنی بے حیا ہو گئی، کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی اپنے جسم کی نمائش کوئی فیس بک پہ کر رہی ہے، کوئی جسم کی نمائش لوگوں ٹک ٹاک پہ کر رہی ہے۔ کتنی مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو ڈانس کر کر کے شارٹ ویڈیو ڈال رہی ہیں، اور بغیرت باپ تو نے اسے حرام کھلایا ہوگا، اگر تو نے حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم یہ مر جاتی غیرت سے، مگر جسم کی نمائش نہ کرتی، یہ ایسے فیس بک پر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی، مر جاتی، مگر تو نے شاید اسے حلال کے ٹکڑے نہیں کھلائے ہیں، اس لیے اس نے اپنے جسم کو بازار کی نمائش بنا دیا ہے۔ کہنے لگی حضور چھت پر بیٹھ کے اس لیے کاٹتی ہو کہ چراغ روشن کرنے کا اثاثہ نہیں ہے، رات میں چاندنی ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں اپنا کام کرتی ہو۔ چاند کی روشنی سے میں تھوڑا سا
کتنی نیت ہوگی؟ ذرا غور کیجیے کتنی نیت. کہنے لگی حضور مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ رات میں پہلے بھی نکلتے تھے، آج بھی نکلتے ہیں. آج کسی کی شادی ہو رہی ہے، آپ دیکھتے کتنے کمکمے، کتنی روشنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، رت میں بیٹھا ہوتا ہے نا، چلے ہوتا. ایسے پہلے جلوس پہلے بھی نکلتے تھے بادشاہ، لیکن ان کے جلوس میں فانوس اور قندیل روشن ہے. جب وہ جلوس میری گلی سے نکلتے ہیں نا، تو ان کے جلوس میں جو قندیل ہے، ماشاءاللہ جو روشنی ہوتی ہے نا، ان کی روشنی میری چھت تک آتی ہے. کیا کی ہے ان کی روشنی؟ اور اگر دل تیرا نہ ہی جائے تو دل کام تیری جملے سے نکلے. اچھا جب تیرا گھر ہوگا، پہلے چھت اتنی اونچی تھوڑی نہ تھی، 3 منزلہ مکان بنا تھا. مشکل سے ساتھ کے مکان ہوتے تھے، لوگ گھوڑے سے بیٹھ کے قندیل لے کے نکلتے تھے، چھت پہ روشنی جاتی. جب روشنی حضور جاتی ہے نا تو میرا کام کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. اس لیے تو روشنی تیز ہو جاتی ہے. جو میں کام 1 گھنٹے میں کرتی تھی نا، اس روشنی کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں کرتی ہوں. جب وہ جو میرا کام زیادہ ہوتا ہے، وہ جو میں زیادہ کاٹ لیتی ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ یار دل روشن کر لے. کہاں دل اندھے کر لے؟ اگر تیرا دل روشن نہیں تو تجھے مزہ نماز میں بھی نہیں آتا. اگر تیرا دل روشن ہے نا تو گھر کے تاریک کمرے میں بھی بیٹھا ہے تو زمانہ تیرے سامنے اللہ پیش کر دے گا. نماز جیسی عبادت میں مزہ نہیں ہے. کہنے لگی حضور وہ جو میرا زیادہ کام ہو جاتا ہے، مجھے زیادہ منافع ہوتا ہے، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک اس عورت کو دیکھے نہیں تھے، پردے میں بیٹھی تھی، مگر امام مالک بولے مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. چہرہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں دیکھا. میرا آواز آپ نے کبھی نہیں سنا، آج آپ نے میرا مسئلہ سنا ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں حسن بصری کی بہن ہوں؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر اگر ہو سکتی ہے تو حسن بصری کی بہن کی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. یار اتنا نیک بن جا، اگر تیری بہن نکلے تو زمانہ کہہ دے یہ فلاں کی بہن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا نیک ہے، اس کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے. اگر یہ باحیا بچیاں ہو سکتی ہیں تو اسی کے گھر کی ہو سکتی ہے. تیری بچی کل بازاروں میں جسم کی نمائش کر رہی ہوگی، فیس بک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوگی، ٹک ٹاک پہ اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہوگی. زمانہ کہے گا یہ فلاں کی بہن ہے، اس میں سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. اللہ سبحان اللہ بے شک. شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. ان کی جاوید کی کسی کی بہن ہوتی ہے، زمانے کے اندر وہ گندگی پھیلائی ہے، کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. تمہیں پتہ نہیں تمہیں حرام کے گٹنے کھائے ہوں گے، شاید تیرا جسم تیری مرضی نہیں، جسم تیرا ہے، مرضی رب کعبہ کی ہے. بے شک. ابھی اگر فالج ہو جائے نا، ابھی پیرالائزس ہو جانا، ہاتھ تیرا ہے مگر ہلا نہیں سکتا. تیرا جسم تیری مرضی ہے تو تیری ماں نے دودھ پلایا تو ابھی ہلا کر دکھاؤ. لگتا گر گیا ایک سائڈ پہ، ہاتھ کام نہیں کرتا، آنکھ کام نہیں کرتی، پیر کام نہیں کرتا. اے لوگوں آج جو تم نعرہ دے رہی تھی میرا جسم میری مرضی، ایک نعرہ دیا تھا بیٹیوں نے، پڑوسی ملک سے نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں گی پہنوں گی، جیسا چاہوں گی اپنے جسم کو دکھاؤں گی. اگر ذرا سی بھی رب کی نگاہ تیرے طرف سے پھر گئی، ابھی تیری ایک نس بلاک ہو گئی، دماغ کی پیرالائسس ہو گیا. تیرا ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتی، پیر تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. اور کان کھول کے سن لے، اگر روح نکل گئی اس پنجرے سے، سانس نکل گئی، جسم تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. کہاں گیا تیرا نعرہ میرا جسم میری مرضی؟
یہ وہی نعرہ لگا سکتی ہوں جنہوں نے حرام کے لقمے کھائے ہوں گے، جن کے باپوں نے دلالیاں ماری ہوں گی، جن کے باپوں نے رشوتیں کھائی ہوں گی، جنہوں نے اپنے بچوں کو حلال کے لقمے نہیں کھلائے ہوں گے۔ کاش اگر حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو تیری بیٹی جسم کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی، کہیں کنیز فاطمہ بن کے خدا کی قسم مصطفیٰ کے قانون پردے کو فالو کر رہی ہوتی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ کہنے لگے حسن بصری کی بہن لگتی ہو؟ ہاں ہاں حضور میں حسن بصری کی بہن ہوں۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا کہ حسن بصری میرا بھائی ہے؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے۔ اے سبحان اللہ۔ اتنی باریکیوں سے نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے۔ یار ایسا نہ گھر کا ماحول بناؤ تیرے بچے کے کردار کو دیکھ کے زمانہ کہہ دے یہ اسی کا بیٹا ہے نا؟ یہ بچہ میرا ہے، بیوی تیری ہے، بچہ کس کا ہے؟ وہ ایسی بے حیا بچہ لے کے شادی کی، مجھے بھی کوئی اچھی لگتی تھی، میں بازاروں میں جب یہ جسم کو دکھاتی تھی، تو نے بھی تو اسی کو پسند کیا تھا نا، تجھے تو شریف زادی پسند ہی نہ تھی نا، اب کیوں ڈی این اے کرایا جا، ڈی این اے کی بات کرتے ہو؟ اگر باحیا بچیوں سے نکاح کرو گے نا تو خدا کی قسم نسلی نبادہ نسلی تیرا ہی خون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھر کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کہنے لگے تو حسن بصری کی بہن ہو؟ تو جواب سن، کہنے لگے سب کے لیے تو یہ جائز، اگر کسی کی قاتل کیے نہ جاتا کوئی اور قاتل تو اس کے لیے جائز، تیرے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے تقوی کے اس معیار پہ فائز ہے کہ تیرا تقوی اب اجازت نہیں دیتا کہ تو اس طرح کی کمائی بھی اپنے پیٹ میں لے کے جا۔ فتوا یہی ہے کہ جائز ہے، فتوا جو چوری نہیں کی اپنے گھر میں بیٹھی تھی تیری گلی کو بن اور اس روشنی کو اس کا قبضہ بھی نہیں کوئی سے روک سکتا، وہ تو پھیل نہیں ہے، اور تو نے اس کی روشنی سے اگر کام تیز کر لیا تو اس کا تیل زیادہ نہیں جل گیا، وہ تو اتنا ہی جلا ہے نا۔ اس لائٹ سے آپ فائدہ حاصل کرو تب بھی اتنا ہی کرنٹ لے رہی ہے، نہیں کرو تب بھی اتنا ہی لے گی، لیکن تیرے لیے پھر بھی جائز ہے۔ یہاں ڈرتے ہیں وہاں سے بھی ڈرتے۔ او لوگو کان کھول کر سن لو، میں یہی عرض کر رہا تھا اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں نیک ہوں گی تو کسی کے گھر کے جا کے روشن کریں گی، تیرے گھر کی بہویں نیک ہوں گی تو تیری آنے والی نسلیں نیک پیدا ہوں گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہوں گی کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، تمہارے گاؤں میں اخروٹ کا پیڑ ہے؟ بولو، کشمش کا، بادام کا نہیں ہے نا؟ سوال کا جواب ہوگا مولانا ہر زمین میں بادام نہیں ہے، ہر زمین میں کشمش زمین تو ہے مگر وہ والی زمین نہیں ہے، یہاں کشمش کے لیے کشمیر کی زمین ہونا ضروری ہے نا؟ جب ہر زمین میں کشمش نہیں ہوتے نا تو ہر کھوپ میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ہے عورت کو کھیتی فن کی ہوئی ماقابل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، کھیتی کہا ہے قرآن نے عورت کو، جب کھیت اچھا ہوگا تو کھیتی اچھی ہوگی۔ ہر کھیت میں نہیں کشمش ہوتا نا تو ہر کوک میں بھی غلام حسین نہیں ہوتے۔ اگر کوک گندی ہے تو عرفی جاوید پیدا ہوگی، اور اگر کوک اچھی ہے تو رابعہ بصری پیدا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، زور سے بولو۔ نعرے رسالت،
मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। ये जो स्कर्ट पहन के निकलती है, जो कॉलेज में जींस पहन के जाती है नौजवान, तुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। घर वालों से कहता जहर खा के मर जाऊंगा अगर उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं किया। उसके हुस्न ने मेरे दिल पे तार डाल रखे हैं, उसके हुस्न ने मुझे अपने कैद खाने में कैद कर रखा है। ओ नौजवान, तू शैतान के पिंजरे में आ गया है, तुझे पता नहीं है जिस जमीन को तूने पसंद किया है ये जमीन इतनी खराब है, यहाँ पर गुलाम हुसैन की फसल नहीं होगी। अगर कोई पैदा होगा तो सिनेमा घरों में फिल्में देखने वाला, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला, जुआ खानों को आबाद करने वाला। तू मर गया तो तेरी कब्र में धुलाइयां होंगी, लेकिन अगर कोक तूने अच्छी देख ली, अगर बाहया बीवी देख ली, पैदा होने वाला कुरान का कारी पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा। तू मर जाएगा, ये कुरान की तिलावत करेगा, तुझे कब्र में कलवट कलवट चैनो सुकून मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। करबट करबट तुझे कब्र में चैनो सुकून मिलेगा। तूने कैसी जमीन पसंद की है? हर जमीन में एक इतना सा अखरोट नहीं हो सकता। तो फिर गुलाम हुसैन कहां से पैदा होगा? तू चाहता है कि मेरी बेटी नेक हो, तो खुदा की कसम बेटी जिस नेक कोख से पैदा होगी ना, तो उसका असर होगा, उस खून का भी असर होगा। बेशक। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, अपने घर वालों से कह दो अब शादियां जहेज की बुनियाद पर नहीं होंगी। अब जहेज की बुनियाद पर नहीं, अब ईमान की बुनियाद पर होगी। बेशक, इंशाअल्लाह। जहेज सब बेटियों के पास नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी अगर आप डिमांड कर दो कि जहेज पे शादियां करेंगे, तो सब जहेज नहीं दे सकते। अगर जिस दिन तुम्हारी डिमांड हो गई ना नौजवानों, शादी करेंगे तो नेकी की बुनियाद पर करेंगे, तो नेकी पैसों से नहीं खरीदी जाती, सब नेक हो सकती है। जो नेक नहीं है ना वो भी होगा। मार्केट में जो माल ज्यादा बिकता है वो ही ज्यादा दुकानों पर नहीं बिकता है। अब दुकान पे कपड़े, शर्ट, शॉल नजर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं? मौसम आ गया, मौसम आ गया। अगर कोई दुकान पे आप गरम ना रखे और सिर्फ कॉटन रखे, बारिश वाली जो गर्मी में चलती है, मई जून में कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कि मौसम का लिहाज नहीं रखा है। अगर तुम चॉइस बना लो, नेक लड़कियों से शादी करेंगे। जो ये जींस पहन के घूम रही है ना, इनकी भी मजबूरी हो जाएगी चादर सर पे रख के नमाज पढ़े, इसलिए कि मार्केट में जिसकी डिमांड होती है माल वही बिकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। आज डिमांड इस चीज की है मेकअप की, आज डिमांड है ओरियानियत की, आज डिमांड है जींस की, आज डिमांड है स्कर्ट की, आज डिमांड है जो जितनी बेपर्दा होगी उसी लड़की को पसंद किया जाएगा। तो आज शरीफों की बच्चियां भी मजबूर हो गई हैं, अपने आप को उस रंग में ढालने के लिए मजबूर हो गई हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेपर्दगी में लाने के लिए, इसलिए कि मार्केट में डिमांड हो गई इसकी। ओ नौजवान, जिस दिन तुमने डिमांड कर दी हमें बीवी नेक चाहिए, तो जितनी ये जुल्फे खोल के बाजारों में नजर आ रही है, खुदा की कसम इनके सरों पे भी चादरें नजर आने लगी। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है ना, वही माल दुकानों पर रखा जाता है। और जिस दिन ये नेक आ गई ना, तो तेरी माँ को रोना ना पड़े। जी बिल्कुल।
جس دن نیک بیوی آ گئی نا تیری ماں کو رونا نہ پڑے گا. جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا تیرے باپ کو رونا نہ پڑے گا. جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا خدا کی قسم تجھے آنسو نہ بہانے پڑیں گے. تیری ماں کو وہ ماں سمجھے گی, تیرے باپ کو وہ باپ سمجھے گی, وہ تجھے اپنا شوہر سمجھے گی. اور اس کے بعد جو تیری خدمت کرے گی نا, جو مزہ خدا کی قسم تیری بلیرو کار نہ دے گی نا, وہ تیری بیوی کی وفا مزہ دے گی. ذرا غور کرنا. اے بھائی بیٹھ جائے, حضرت آ رہے ہیں, وہ آ جائیں گے. آپ بالکل ڈسٹرب نہیں. میری ذمہ داری ہے, میں سب کو ہٹا دوں گا. بلا ایک جملہ بھی ان کا ڈراپ ہوا نا, اس کے ذمہ دار تم لوگ. آپ کان کھول کر سن لیجیے, حضرت آئیں گے, راستہ ہے, تشریف لے کر کے آئیں گے. ہاں, آپ ایک جملہ ان کا ڈراپ نہ ہونا. جو میں معاملہ آج بتا رہا ہوں نا, تقریریں بہت ہیں, میری 16,000 تقریریں ہیں یوٹیوب پر. میں کوئی بھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا, لیکن جو کر رہا ہوں نا اگر اس پر عمل ہو گیا تو خدا کی قسم ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. اگر ہماری شادیاں صحیح ہو جائیں نا, خدا کی قسم ہماری زندگی صحیح ہو جائے. صحیح بتا رہا ہوں. اگر نیک بہو آ گئی نا تیرے گھر میں تو خدا کی قسم تیرے گھر کی بہاریں کچھ الگ ہو جائیں. آخری بات سنو لوگوں, تقریر ختم ہے میری, اس کے بعد تم اٹھنا یا بیٹھنا, جانا یا آنا تمہاری. اللہ مدینہ شریف میں ایک شریف زادی, نیک لڑکی, شریف کی بیٹی شریف, نیک کی بیٹی نیک, متقی کی بیٹی متقیہ, نمازی کی بیٹی نمازی. ایک راستے سے گزر رہی ہے چادر اوڑھے. ایک من چلا نوجوان تھا, لڑکی کو دیکھا, نگاہ ڈال کے تھوڑا پکنے لگا, من چلا تکا, لڑکی کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ کوئی مجھے تکے. آج لڑکیوں کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم میک اپ کر کے نکلیں تو ہمارے میک اپ کو دیکھیں. پہلی خواہش ہوتی ہے. تو یہ کہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ خواہش نہیں ہے تو 2 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلی کی بازار میں بے پڑنا. اگر یہ خواہش نہیں ہے تو یہ 2 گھنٹے کی محنت کس لیے ہے؟ مجھے صبرنے کا حکم ہے, لیکن مجھے دن میں تو صبرنے کا حکم بھی نہیں ہے. رات آئے نا, شام آئے, اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنا لے, سوار لے. اپنے شوہر کے لیے اپنے خوشبو لگا لے, اپنے شوہر کے لیے بنجا میک اپ کر لے, اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے اپنے شوہر, تاکہ تیرا شوہر تیرے اوپر نگاہ ڈالے تو تجھے اسے تو بہت خوبصورت نظر آئے, تیرے حسن میں کھو کے رہ جائے. اگر ایسا ہوگا تو تیرا شوہر بھی نیک ہو جائے گا, تو بھی نیک ہو جائے گا. سورنا ہے تو شوہروں کے لیے بناؤ. سمرو لوگوں, ذرا غور کرو, یہ جو 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے ہے, یہ جو 2 گھنٹہ پر میک اپ کرنے کے بعد میں بازاروں میں نکلا جا رہا, کس کے لیے ہے؟ آج یہ خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے کو زمانہ دیکھے, ہمارے میک اپ کو زمانہ دیکھے, ہمارے حسن کو زمانہ دیکھے, یہ خواہش ہوتی ہے. مگر مدینے کی شریف زادی نے کہا, او نوجوان تو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نوشاہی دولا, نوشاہی دولا, نوشاہی دولا, فیضان نوشاہی, فیضان معظمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. نوشاہی دولا, نوشاہی دولا, نوشاہی دولا, فیضان نوشاہی, فیضان نوشاہی, فیضان معظمی, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولیاء کرام. نوشاہی دولا, نوشاہی دولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان نوشاہی, فیضان نوشاہی. نوشاہی دولا, نوشاہی دولا. نعرہ تکبیر. بیٹھے آپ لوگ تشریف رکھے. نوشاہی دولہا کی آمد ہوئی.
آپ نے نعروں کی دھن میں حضرت کا خیر مقدم ویلکم استقبال کیا. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. آپ لوگ جا رہے ہیں نا، کچھ لوگ جائیے، لیکن ایک میرا آخری پیغام سن کے جائیے. مجھے معلوم ہے ٹائم بہت ہو گیا، آپ کو جانا ہے، جائیے آپ، لیکن آخری پیغام لیتے جائیے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو، پھر کب جلسہ سجے، پھر کب آمد ہو، پھر کب آپ سنیں. آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں اور بس میری یہ 5 منٹ کی گفتگو ذرا بڑی توجہ سے سنیں. اس کے بعد میں نا پھر میں نے بھی جانا ہے اور پھر آپ نے بھی حضرت کی دعا کے بعد تشریف لے جانا ہے. سارا مجمع کہہ دے ہاتھ اٹھا کے یا علی، زور سے بولے یا علی. آپ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. وہ شریف زادی تھی، لوگوں ذرا غور کرو. وہ حیا کی دیوی تھی، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. کنیز فاطمہ تھی، ذرا غور کرو. وہ چادر اوڑھ کے جا رہی ہے، جسم کا حصہ تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کی چادر پر بھی کسی منچلے نوجوان نے نظر ڈالی نا، اسے برداشت نہ ہوا، رک گئی. آج کی بیٹیوں کی خواہش ہے کہ میں نے جو 2 گھنٹے یہ میک اپ کیا، میں شادی میں جا رہی ہوں، کوئی ہو جو میرے کو سیکھے. اگر کیمرہ چل رہا ہو نا تو کیمرے کے سامنے کیسے چلنا معلوم، تاکہ میری بھی چھوٹی سی ویڈیو بن جائے. معلوم ہے آپ کو دولہا آ رہا نا تو اس کا گیتا کاٹنے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے لڑکی بھی جا رہی ہے. یہ گندی رسم چلتی ہے. یہ بغیرت بھائی کی جو شرم نہیں آتی، اپنی بہن کو آگے کرتا اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے. شریعت نے تو چاچا کے بیٹے کو بھی پردہ دیا تھا، تایا کے بیٹے کو بھی پردے میں، اس سے بھی پردے میں رہنے کے لیے کا حکم دیا تھا. اور بے حیا بھائی، یہ کون پورا لگتا ہے تیرا جو اپنی بہن کو اس پر کاٹنے کے لیے بتا. آج محلے کی لڑکیاں، دلہن کی سہیلیاں جا رہی ہیں دولہے کا خیر مقدم کرنے کے لیے. یار میں منع نہیں کرتا، دولہا آیا آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو، تم ڈالو. آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ، تم بچھاؤ. آپ اس کے راستے میں قالینیں بچھاؤ، تم بچھاؤ. بیٹیوں کے کاہے گزرے یار، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ تھا. کہ جب خود نہ جیت سکے تو اپنی بیٹیوں کو جمنے بھیج دیتے. یہ تمہارا طریقہ کب ہے؟ محمد کے غلاموں کا طریقہ کب ہے؟ تمہاری بیٹیاں نکلتی ہیں ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے. او لوگو، اگر تمہیں اللہ دولہا بننے کی توفیق نصیب کرے، وہ مبارک دن نوجوانوں تمہاری زندگی میں آئے کہ کبھی تم نوشہ بنو، کبھی تم دولہا بنو، تو خبردار ڈانٹ کے منع کر دینا میں دولہا بن کے جا رہا ہوں. او میرے سسرال والوں، میرے ویلکم کے لیے کوئی لڑکی نہیں آئے گی. خبردار اگر دولہا منع کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی آ جائے. کسی لڑکی کی طاقت نہیں ہے کہ آ جائے، کسی کی طاقت نہیں. دولہا منع کرے، آپ نے منع کرنا. ہم نے کسی سے خیر مقدم نہیں کرانا، کسی لڑکی سے فیتا نہیں کٹوانا. کان کھول کے سن لو، کوئی لڑکی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، کوئی براتیوں کے سامنے نہیں آئے گی. نوجوانوں یہ شرط تمہیں رکھنا ہوگی، یہ شرط کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی اور اس رسم کو ختم نہیں کرے گا. وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا ہے. اس جوان خون کو شریعت مصطفیٰ کی غلامی میں لے آؤ، مصطفیٰ کی شریعت کی خدمت کرنے میں لگا دو. جس دن تم نے منع کرنا شروع کر دیا نا، یہ رسم بھی ختم ہو جائے گی. ختم کبھی ہوگی، ختم کبھی ہوگی جب تک تم منع کرو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ختم کرنے کو علماء کے بارے توجہ ہے. چلنے کی اور منچلے نوجوان، میں راستے سے نکل رہی ہوں، مجھے تکتا کیوں ہے؟ مجھے توجہ ہے، مجھے تکتا کیوں ہے؟ مجھے تکتا کیوں ہے؟ نوجوان کا جواب سنو. آج تو حال یہ ہے کہ لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں تو ان کے دوست الگ ہیں، فرینڈ الگ ہیں. آج بھائی کی فرینڈ الگ ہے تو بہن کی فرینڈ الگ ہے. نہ بغیرت بھائی بہن سے ڈر رہا ہے، نہ بہن بھائی سے ڈر رہی ہے. ارے گاؤں کے ماحول بڑے اچھے ہیں، لوگوں بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھو. بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، بہن اپنی بھائی سے کہہ رہی ہے میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں.
8 لاکھ کیس ایسے ہیں لوگوں اسی بھارت کے اندر کے 8 لاکھ کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں نے ان لڑکوں سے شادی کر لی ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی رابطہ اور ضابطہ نہیں ہے. کہاں ہو تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی, تمہارے گھروں میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور تم چین کی نیند سو رہے ہو. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, مت کیسی مت والی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے سونا جنگل رات اندھیری چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی, ہم تھوکتے ہیں اس ڈگری پر. عزتوں سے کبھی ڈگری کے سودے نہیں کیے جائیں گے. کربلا میں تو سر کٹ رہے تھے مگر خدا کی قسم ناموس باقی تھا. سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے مگر حسین کی بہن کا پردہ باقی تھا. منزل سے بہت دور لیکن نوجوان تختہ وہ بھی گوارا تختہ توجہ ہے. آج تو آج یہ شادی میں کھانے چل رہے ہو نا تو لڑکیوں کو عورتوں کو کھانے نوجوان لڑکے کھلا رہے ہوتے. بات غلط تو نہیں ہے میری؟ مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا لقمہ نہیں کھا سکتی. جو بیٹی بازاروں میں جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہنتی ہو, جو غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگواتی ہو, غیروں کے ہاتھوں کے کھانے سے پرہیز کر. اور کرو بازار میں کبھی دیکھنا جا کر غیر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آج ہماری بیٹیاں مہندی کا موسم آیا مہندی لگی. آج ہماری بیٹیاں غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں. تمہارے وہ ننگے ہاتھ بھلے تھے کہ چوڑیاں نہ ہوتی مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ نہ دیا ہوتا. چوڑی پہننا فرض یا واجب نہیں ہے لیکن پردہ کرنا تیرے اوپر لازمی ہے. اور نوجوان تو مجھے تکتا کیوں ہے؟ سوال وہیں آ کر ٹکرا ہے. سوال وہیں آ کر ٹکرا, مجھے تکتا کیوں ہے؟ نوجوان منزلی نے سوال کیا, میں شریعت پر ہو گیا, تیرے حسن کا دل دادا ہوں, میں تیرے حسن کا دل دے بیٹھا ہوں, میں تیرے حسن کا غلام ہو چکا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح کا پیغام پیغام غلط نہیں ہے. نکاح کا پیغام نکاح آپ کو رشتہ ہو گیا, موبائل آ جاتا لڑکوں والے کے گھر سے, لڑکی بات کر رہی ہے, ماں بھی کچھ نہیں کری, بھائی بھی کچھ نہیں, باپ بھی کچھ نہیں کر, وہیں سے بات کر رہی جہاں سے رشتہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ نکاح بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے رشتہ ہوا. میں نے تو کتنی باراتیں بھی لوٹتی دیکھی, میں نے تو کتنے رشتے اور منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی. تو کیوں بات کرا رہا؟ جب تک کیا نکاح نہیں ہو جاتا لڑکا بھی غیر ہے یہ لڑکی بھی غیر ہے. نہ فون پر بات کر سکتی ہے نہ سامنے سے بات کر سکتی ہے. یہ شرط لگا دو رشتہ تو ہوا ہے مگر ہمارے گھر کی بچیاں لڑکے سے جب تک بات نہیں کریں گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. کنٹرول کرو. اللہ اللہ کیا بات لڑکی نے کہا پیغام تو اچھا ہے لیکن دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بار مجھے نکاح کا پیغام دیتا ہے, مجھے پتا نکاح کا پیغام دینا تھا میرے گھر پہ میرے والد کو دیتا, میرے گھر پہ میرے بھائی کو دیتا, میرے گھر والوں سے بات کی جاتی, نکاح کا پیغام دیتا. ٹھیک ہے وہ منظور ہوتا کہ نہیں ہوتا بات کی بات تھی. کیا میں اتنی گر گئی کہ میرے نکاح کے پیغام سرے بازار مجھے دیے جائے؟
بات وہی ہے. بیٹھے میں نے دلے میں کہا تھا، شروع میں نے دل میں کہے تھے اللہ والے سے قریب ہوا کرو، یہ دل روشن کرو. تو وہ لیٹر ہے جو دل کی زندگی کو جلا دیتے ہیں. ہائے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ. سمجھ گئی دل روشن. زور سے بولیے، زور سے بولیے. دل روشن. نمازوں میں دل نہ لگے، بازاروں میں دل لگے، قرآن میں دل نہ لگے، گانوں میں دل لگے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت میں دل نہ لگے، اور خیروں کی بیٹیوں کو تکنے میں دل لگے، سمجھ لینا کہ دل روشن. تیرے گھر میں ضرور ہر طرح کا بلب لگا ہے، تیرے گھر میں ضرور 500 واٹ کا یہ ہائی روڈر لگا، مانتا ہوں مگر گزرتا ہے. دل اندھا ہے اور یہ ہائی روڈر تیرے گھر میں تو، لیکن رب کعبہ کی قسم تیری قبر میں نہیں جائے، تیری قبر میں تیرا روشن دل جائے گا. سمجھ گئی دل روشن نہیں ہے، دل اندھیرے میں ہے. لڑکی نیک تھی، سوچنے لگی علاج کی ضرورت ہے، اسے کہاں بھیجوں جو اس کا علاج کر دے. میں نے جملہ بولا تھا اللہ والے دلوں کو روشن کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک اللہ والا ہوا کرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب. زور سے بولو، زور سے بولو. کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب. عمر کے بارے میں حال یہ ہے، علماء بیان کرتے جن راستوں سے عمر گزر جائے ان راستوں سے شیطان نہیں گزرتا ہے. اللہ اللہ. سمجھنے لگی اسے کس ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سمجھ گئی اسے کس حکیم کی ضرورت ہے. کہنے لگی سن نوجوان، اگر میں تجھ سے شادی کروں تو میری ایک شرط ہے، کیا پوری کرے گا؟ کہنے لگا میں دل ہار بیٹھا ہوں، تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، شرط بتا. کہنے لگی شرط یہ ہے 40 دن کے بعد نکاح کا پیغام لے کے آنا کسی جگہ، لیکن 40 دن تک تجھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں باجماعت عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھنا ہوگی. ہائے ہائے ذرا زور سے بولو. تجھے 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت پہلی صف میں نمازیں پڑھنا ہوگی. اسے پتا تھا دل میں اندھیرا ہے، عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھے گا دل روشن ہو جائے گا. اللہ اللہ. کہہ رہے ہیں اتنی بڑی شرط تو نہیں ہے، اگر تو اس سے بھی بڑی شرط رکھتی وہ بھی پوری کر دیتا. 40 دن کے بعد کسی جگہ پہ ملیں گے، اب تیری شرط پوری کرنا لازمی ہے. اللہ اللہ. واپس ہوا تو گھر نہیں گیا، جلسے میں آنے والوں سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا ہے. سبحان اللہ. جہاں پہ بلال میٹھی میٹھی اذان پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ. جہاں صحابہ نمازی ہوا کرتے تھے، جس مسجد کا امام کبھی آمینہ کا لال ہوا کرتا تھا. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے. یہ وہ ہاسپیٹل ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے. اور جب یہاں روشن نہ ہوگا تو پھر کہاں روشن ہوگا؟ سب سے بڑے ہاسپیٹل کا پتہ دے دیا، اور اس زمانے کا جو بڑا ڈاکٹر تھا پتہ دے دیا. جا عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آ، پھر شادی کی بات کرنا. گیا وضو کیا. جن پہننے والی سے شادی کرو گے تو ڈیمانڈ نماز کی نہیں ہوگی، ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ یہ بتا میں نکال کے نکالے ہیں کہ اسی کے نکالے ہیں کہ شملہ کے نکالے ہیں. بات ختم کی نہیں ہونی، بات ختم کی نہیں ہونی. ڈیمانڈ ہوگی کہ اب کون سے ہوٹل کو کھانا کھلائے گا اور مجھے کہاں بازار میں گھما کے لائے گا. اگر نیک ہوگی نا، اگر نیک ہوگی نا تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کرے گی آج فجر میں اٹھتا کیوں نہیں ہے نا، آج فجر میں اٹھا کیوں نہیں ہے. اللہ اللہ. چلا گیا گزر نماز کا 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ 5 ہفتہ 6 ہفتہ. جیسے 40 دن مکمل ہوا تو نماز کی ایک خاصیت ہے، یہ جملہ میں بول کے جا رہا ہوں، آپ بھی اس کو استعمال کرنا اور تجربہ کر کے دیکھنا. 40 دن باجماعت نماز تم مت چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی. 40 دن باجماعت نماز تم نہ چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں چھوڑے گی. جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کہاں چھوڑتا ہے.
ہے نا نہیں چھوڑے گی. اذان ہوگی تو مسجد میں بلائے گی, مرے گا تو جنت میں بلائے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. 40 دن کی نماز پڑھا وہ بھی عمر کے پیچھے. دل کی دنیا بدل گئی, دل روشن ہو گیا. جب روشن دل لے کے 40 دن کے بعد کسی چراہے پر آئے گا کیا؟ لڑکی کہتی ہے کیا بات وعدہ بھول گیا؟ کہنے لگا وعدہ تو یاد ہے. تو کہنے لگا نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کے حسن کا تعاقب 40 دن پہلے کر رہا تھا, جس کا تعاقب تیری نگاہیں 40 دن پہلے کر رہی تھی. اب نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا؟ اب زمین پہ نگاہ کیوں پڑی ہے؟ کہنے لگا کیا کروں او لڑکی او دوشیزہ, دل ایک ہی تھا, اس دل کا سودا کرایا, کیا کسی اور کو دے بیٹھا؟ کہنے لگا ہاں. لڑکی نے کہا کسے دیا ہے؟ کہا مسجد نبوی میں جب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھا ہے تو دل کا سودا مدینے والے مصطفیٰ کو کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, ذرا زور سے بولو. زور سے, ذرا زور سے. اب کیا کروں کسی کا حسن جمتا ہی نہیں, جچتا ہی نہیں. اور جچے کیا جمے گا؟ آمنہ کے لال کو دل دے دیا تو دل کہیں جمے گا؟ کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ امیہ کے توڑے سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو خدا کی قسم وہ ابو جہل کی گالیوں سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ گردن کٹانے سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو بازاری حسن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا. کہنے لگا مدینے والے مصطفیٰ کو اب دل دے بیٹا ہوں, اب اس دل میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کی محبت کو بسایا جائے. تو کہا 40 دن پہلے تو رشتے کی ڈیمانڈ لے کے آیا تھا, اب بتا کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو اب تو جھومتا جا رہا تھا, اپنی ڈیمانڈ بتاتا جا رہا تھا. اس کی ڈیمانڈ کو بے دم شاہ وارسی نے اپنے جملوں میں بیان کیا ہے. اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا. جھوم رہا تھا, ڈیمانڈ پیش کر رہا تھا. بے دم شاہ وارسی اس کی ڈیمانڈ کو پیش کرتے ہیں, کہتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا, محشر میں بھی کہہ دینا. ہائے ہائے, اللہ سلامت رکھے. بیٹھو, اللہ سلامت رکھے. کہنے لگا او دوشیزہ اب تو تمنا یہی ہے. بے دم شاہ وارسی بیان کرتا ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, پیر و مرشد, پیر و مرشد, نعرے تکبیر, مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہو محشر میں. بس آخری بات حضرت کے قدم کو چھو کر یہ آخری بات تیرے ذہن میں ڈال دوں, اور میری تقریر میں جتنی چاہتا نہیں تھا اس سے بہت کمی ہوئی ہے. جتنی نہیں چاہتا تھا وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں بول دیا. 1 گھنٹہ
کیا بات ہو محشر میں، کیا بات ہو. یار میرا بیٹا بھی عالم بن گیا، کیا بات ہو. ہنستے چلے جاؤ، دیوانہ ہے دیوانہ. تمہیں پتا یہ دیوانہ، مجھے تو نہیں پتا نا، میں مرولی نہیں رہتا نا، میں تو مرولی نہیں رہتا نا. یہ گریبان پکڑ لیا اور میرا پتھر مار کے میرا سر کھلا بدلا نہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا کہ نہیں؟ تم بھی پکڑ لو گے گریبان، پورے پتھر مار کے سر کھڑا. تم کیا کہو گے؟ حضرت کیا کہیں گے؟ پورے مفتی صاحب کہنا کھڑے ہوئے دیوانہ ہے. جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت مارو اسے، چھوڑو اس کا سر، آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں کسی صحیح آدمی نے میرا سر کھول دیا، یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ لیکن دیوانہ اگر مجھے مار دے تو آپ کیا کہو گے؟ ارے حضرت کہاں چکر میں، یہ پاگل ہے، یہ کل اسے مار دیا تھا، حضرت کل اسے مار دیا تھا. یہ اور جب مجھے پتا چلے گا اس کا پاگل کی زندگی تو میں کیا کروں گا؟ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیوانہ ہے نا تو کیس نہیں لگے گا، کیس نہیں لگے گا. دیوانہ دنیا کے دیوانے پہ کیس نہ لگے، میدان محشر ہو. بے دم شبارسی کہتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے جرموں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے نے پکڑ لیا ہو، پکڑو اسے، یہ مجرم ہے، لے کے چلو. بے دم شبارسی کہتے ہیں مجھے عذاب کے فرشتے لے کے جا رہے ہو، میں آقا آپ سے شکایت کر دوں یا رسول اللہ مجھے یہ لے کے چلا، کرم کرو. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور آقا تم اس فرشتے سے ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پتی پتی کریا کریا زور سے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت پیر و مرشد، پیر و مرشد. نعرہ تکبیر، مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت. کیا نقشہ کھینچا ہے، ذرا نقشہ دیکھو، نقشہ ایک بار ذرا نقشہ ذہن میں رکھو. مجھے عذاب کے فرشتوں نے پکڑ لیا ہو، لے کے جا رہے ہو، کیا بات ہو محشر میں کہہ بیٹھوں آقا یہ مجھے لے چلا، آقا مجھے لے چلا. یہ نبی فرمائے وہ فرشتے کسے لے کے جا رہا ہے؟ آقا یہ مجرم ہے، اور تجھے پتا مجرم ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دنیا کا دیوانے کو سزا نہ ملے تو محمد کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ سبحان اللہ. دنیا کے دیوانے کو کوئی عدالت سزا نہ دے سکے تو مجھے بتا محمد مصطفیٰ کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ تبھی تو کسی نے کہا ہے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. یہ پردہ بیٹیوں کو تکتا، دیوانہ ہوتا یہ ممبئی والے ناچنے والوں کو فیشن کرتا پھرتا. دیوانہ تو دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کا دیوانہ ہوتا اسی کا حکم بناتا، جس کا دیوانہ ہو
اسی کی تو دیوانگی ہوگی. یہ کیسی دیوانگی ہے رے تیری؟ نبی کا دیوانہ ہے، پینٹ ممبئی والے کی محبت میں پہننا. دیوانہ نبی کا ہے، بال ممبئی والے کی طرح ہے. دیوانہ نبی کا ہے، ہائے میریز کی طرح رہا ہے. دیوانہ نبی کا ہے، شادی ڈانس پارٹی سے ہو رہی ہے. دیوانہ مصطفیٰ کا ہے، بازاروں میں بے پردہ بیٹیوں کو تک رہا. کیسا دیوانہ ہے رے؟ امام مالک سے میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ تیرے لیے جائز. تو کہنے لگی آج کے بعد اپنا چرخہ نیچے اتار لیں گے. زور سے بولو ذرا. آدمی کیا کہتا ہے آج حال یہ ہے. سنیے، اگر کوئی جا رہا، کوئی گاڑی لے کے جا رہا اور اس کی گاڑی سے آپ کے بچے نے جنت کھینچ لیا تو آپ مچھلی گاڑی سے چلیے گا نا. اس کے تالاب میں مچھلی تھی، اس کے تالاب کا کنارا کٹا، تیرے کھیت میں آیا، مچھلی تیرے کھیت میں آئی، یہ تو آ گئی نہیں، اس کی تالاب کی مچھلی جو تیرے کھیت میں آئی. اور کہنے لگی آج کے بعد حضرت چرخہ نیچے اتر جائے گا. کام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مگر بادشاہوں کے قندیلوں کی روشنی میں آج کے بعد چرخہ نہیں چلے گا. دل روشن کرو. آخری پیغام دل روشن. تم بزرگوں سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، استغفار کرو، سچ بولو، حرام کا لقمہ نہ کھاؤ. انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا. جس دن دل روشن ہو گیا تو خدا کی قسم تو جھومتا جائے گا. زمانہ کہتا جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ.